آج ہم جس پیغمبر کے بارے میں بات کریں گے وہ ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام آئے، اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام آئے، اور حضرت ادریس علیہ السلام جو کہ بہت زیادہ محنتی اور جنہوں نے بہت سارے ایجادات کی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہے جنہوں نے قلم کا علم سکھایا، قلم کے ذریعے لکھنا سکھایا، کپڑے سلائی کرنا سکھایا، اسلحہ وغیرہ ایجاد کیا، اور حضرت ادریس علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے اپنی قوم کے خلاف بہت بار جہاد لڑا، اور انہوں نے جہاد حق کے توحید کے لیے لڑا تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑا، جہاد کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے جہاد سے بہت زیادہ فائدہ ہوا، کیونکہ بہت ساری قومیں ان کی طرف یعنی کہ ان کی پیروی کرنے لگی اور تبلیغ دین کی طرف راغب ہو گئی، اور دین کو بہت زیادہ ان سے فائدہ ہوا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دنیا سے وفات پا جانے کے بعد پھر ویسے ہی ابلیس کی شرارتوں میں، ابلیس کے چکر میں لوگ آنے لگے اور گمراہی کا شکار ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم بہت ساری گمراہیوں کا شکار ہوگی، زناکاری، بدکاریاں، گمراہی، سود، لین دین اور ہر برائی میں وہ قوم مبتلا ہوگی، کیونکہ ان کے اوپر کوئی بھی پیغمبر یا کوئی سرپرست نہ رہا۔ اس کے بعد پھر یہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک نیک شخص کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کو نبوت سے سرفراز فرمایا جو کہ نوح علیہ السلام تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 950 برس تک اپنی قوم کو تبلیغ کی طرف راغب کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، لیکن ان کی قوم مسلسل ان کا انکار کرتی رہی، ہٹ درمی کا شکار رہی۔ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں تقریباً 950 برس تک رہی۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 14۔ کافر ان کو مارتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اتنے ظلم و ستم برداشت کیے کہ کافر ان کو مار ڈالتے تھے، اور ان کو اتنا مارتے تھے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، کبھی ان کے گلے میں پھندا ڈال کر بازاروں میں گھسیٹتے پھرتے۔ حضرت عباس سے ایک روایت ہے کہ ان کی قوم ان کو اتنا مارتی تھی کہ وہ اگر گر جاتے تو پھر ان کو کمبل میں لپیٹ کر کسی مکان یا کسی ویرانے میں جا کر گرا دیتے تھے، اور پھر جب ان کو ہوش آتا تو پھر وہ اپنی قوم کو رائے حق پر بلانے میں مصروف ہو جاتے تھے۔ یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت زیادہ ظلم و ستم برداشت کیے، کیونکہ وہ کافروں کا دور تھا جو کہ لوگ ان کی بات سننے کو بھی گوارا نہیں کرتے تھے، ان پر مختلف قسم کے تانے لگاتے اور ان کا مذاق اڑاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر بھی برداشت کیا، بہت صبر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ تقریباً 950 سال تک جاری رہی۔ وہ رات کی تنہائیوں میں آنسوؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ التجائیں کرتے، اپنی قوم کے لیے دعائیں کرتے، اے میرے پروردگار میری قوم نادان ہے، نہ سمجھ ہے، اسے معاف کر دے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام اتنا روئے کہ وہ آنکھوں سے اندھے ہو چکے تھے، کیونکہ ان کی قوم ان کا بہت زیادہ مذاق اڑاتی اور ان کو طنز کرتی، اور یہ جد و جہد کرتے رہتے کہ کاش میری قوم میری طرف لوٹ آئے، اللہ کی طرف لوٹ آئے، میری اطاعت کرے، اللہ کی اطاعت کرے، توحید کے پیروکار بن جائیں۔ لیکن ان کی قوم مسلسل ہٹ درمی اور غرور و تکبر کا شکار تھی، لیکن انہوں نے کبھی بھی امید نہ ہاری، وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعائیں کرتے رہتے۔ آخر کار ان کی 950 سال کی محنت کے باوجود 80 لوگ صرف ایمان لائے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ نوح نے اللہ سے عرض کی کہ اے پروردگار میں اپنی قوم کو دن رات بلا رہا ہوں، لیکن وہ میرے بلانے سے اور زیادہ مجھ سے دور بھاگتے ہیں۔ یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے، کیونکہ ان کی قوم ان سے بہت زیادہ دور بھاگتی تھی۔ انہوں نے اللہ کی خاطر اپنی قوم کو بہت زیادہ بلایا، لیکن پھر بھی ان کی قوم ان سے اس قدر ہی دور بھاگتی تھی اور ان پہ طرح طرح کے طعنہ کشی کرتی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، اب کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، اور ان کی وجہ سے آپ غم نہ کھائیں، اور ایک کشتی ہماری طرف سے روبرو ہماری طرف سے بنائیں، اور ان کافروں کے متعلق آپ کو غم کرنے کی اور ہم سے کوئی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ کافر لازمی غرق ہو جائیں گے اور ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا۔ آپ فکر نہ کریں، آپ جو ایمان لائے ہیں اور ان کو ایک کشتی میں بٹھائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کی تبلیغ شروع کر دیں، اور باقی جو لوگ ہیں کشتی میں نہیں سوار ہوں گے، جو ایمان نہیں لائے ہیں، کافر ہیں، ہر درمی کا شکار ہیں، غرور و تکبر میں مبتلا ہیں، شیطان کے پیروکار ہیں، وہ اب ان کا غرق ہونا طے ہے۔ سورۃ ہود آیت نمبر 36 and 37۔
100 سال تک ایک قول کے مطابق ہے حضرت نوح علیہ السلام نے ایک پودا لگایا، وہ 100 سال کا درخت بنا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنائی، ان کو حکم ہوا کہ اب کشتی بنائیں اس درخت کو کاٹ کر۔ کچھ لوگ روایات میں ہے کہ وہ سنبل کا درخت تھا۔ کشتی کی لمبائی ایک روایت کے مطابق 1200 گز اور لمبائی 600 گز تھی اور چوڑائی 1200، اور ایک قول کے مطابق لمبائی 2000 گز اور چوڑائی 100 گز تھی۔ عذاب کے وقت ایک جانور کا جوڑا جو کہ ایمان والوں کو سوار کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا عذاب کے وقت کہ جانوروں کے کچھ جوڑے اور جو ایمان لائے ان کو کشتی میں سوار کر لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو بھی دیکھا جو کہ اونچے مقام پر موجود تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جائیں اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اونچائی پر چلا جاؤں گا۔ اسی دوران ان سے دونوں بات کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے ایک سمندر پانی کی بہت بڑی لہر بھیجی اور اسے غرق کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کو غرق کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے پہلے کہا بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، معافی مانگ لے اور ہدایت کی طرف آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹے بھی دے گا، خوشحالی بھی دے گا، رزق وافر مقدار میں دے گا، ہریالی، باغ، مالک، ہر چیز تمہیں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، توبہ استغفار کر لے۔ لیکن ان کی قوم نے اپنی ہٹ درمی پر ڈٹی رہی۔ اس کے بعد پھر عذاب آنا ان کے لیے طے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا۔ جو لوگ کشتی میں سوار تھے، جوڑے جوڑے اور جانوروں کے جوڑے، انسانوں کے، اور جو لوگ ایمان لائے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے سوا پوری زمین پہ ہر چیز کو غرق کر دیا۔ مسلسل کئی سالوں تک بارش ہوتی رہی، اتنی بارش آئی کہ ہر چیز نست و نابود ہو گئی سوائے ان لوگوں کے جو کہ صرف مسلمان تھے، ایمان لائے۔ پھر اس کے بعد طوفان تھم گیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کوا بھیجا زمین پر کہ جاؤ دیکھو کہ زمین کا حال کیسا ہے، یعنی کہ پانی ابھی ہے یا خشک ہو گیا۔ تو کوا گیا تو اس نے کچھ مردار دیکھے اور وہ وہیں پر اسے کھانا شروع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کبوتر کو بھیجا۔ کبوتر گیا، وہ مٹی کو چیک کر کے آیا، دیکھا اس نے کہ زمین خشک ہو چکی ہے اور اس کے پاؤں تھوڑے سے کیچڑ میں بھرے ہوئے تھے، اور وہاں سے وہ زیتون کی ایک ٹہنی لے کر آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو پھر حکم ہوا کہ آپ اب یہاں سے اتر جائیے کشتی سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ہی کشتی کا رخ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی طرف پھیر دیا تھا، اور کشتی 40 دن تک بیت اللہ کے گرد چکر لگاتی رہی۔ اس کے بعد اس کا رخ اللہ تعالیٰ نے جودی کی طرف کر دیا جو کہ ایک پہاڑی ہے، پھیر دیا، اور پھر وہ وہاں پر ٹھہر گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی قوم کے ساتھ آپ اتر جائیے، اس پہاڑی کے ذریعے کشتی سے اتر جائیے اور ایک بستی نئی بسا لیجیے۔ اس بستی کا نام تھا سمانین، یعنی کہ 80 آدمیوں کی بستی، جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ شروع کر دی۔ اور یہ تھا جی ہمارا آج کا قصہ حضرت نوح علیہ السلام کیا، جنہوں نے بہت زیادہ مصائب مشکلات برداشت کی صرف اس لیے کہ اللہ کی راہ پر لوگ آ جائیں۔ اور آج ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہم بھی کیا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھول چکے ہیں، صرف نام کے ہی مسلمان ہیں، نہ تو ہمیں توحید کا پتہ ہے، توحید کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ عبادات کے بارے میں دیکھیں، اپنے دنیا کے ساتھ معاملات دیکھیں، کیا ہم اپنے حقوق العباد کی طرف توجہ دیں تو دیکھیں کہ ہم کیا اپنے حقوق کو پورا کر رہے ہیں، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کر رہے ہیں۔ دیکھا بھی جائے تو ہم انسانوں سے ایک دوسرے سے تو ضرور ڈرتے ہیں کہ فلاں کے حقوق نہیں ادا کر رہے، فلاں کے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے، وہ یہ، لیکن اگر ہم اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ دیکھیں تو آج کے دور میں ہم نے اللہ کو کس طرح سے سمجھا ہوا ہے کہ ہم اللہ کو ویلیو ہی نہیں دے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اسی طرح سے غرق کر دیا جو قومیں بہت زیادہ غرور و تکبر اور ہٹ درمی کا شکار تھیں۔ اور ہم لوگ اپنی طرف دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کتنا سجدہ کرتے ہیں، کتنی اہمیت دیتے ہیں، اپنے معاملات میں دیکھیں ہم عبادات کس طرح کی کر رہے ہیں اور ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہے ہیں۔ ہم ہر نافرمانی کے کام کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط